IMF کے پروگرام کی پالیسی اور میکرو اکنامک پالیسی سے اختلاف کرنا کوئی غلط بات نہیں. ہماری معیشت سسٹینیبل نہیں ہے. پیپلز پارٹی، PTI، مسلم لیگ نواز سب کے سب نے IMF کے ساتھ ڈیل کی اور IMF کے پروگرام میں رہے. عوام کا جو اجتماعی شعور ہے وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اور وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ حکومت لی گئی کہ باچا خان کے نظریے والے جمعیت کے ساتھ بیٹھے. ایک سوورن جب ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تاکہ قوم کو اس سے بھی پتا چلے. اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا فیشنیبل ورڈ بن گیا ہے. پچھلے 30-40 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں پاکستان کی، دیکھ لیں کہ کس دور میں ایکسپورٹ اوپر گئی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے جو سپورٹ کیا اس نے بھی ڈیمانڈ میں اضافہ کیا. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی. حکومتوں کے پاس بہرحال یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کریں، یعنی کسی بھی شہری کے خلاف، اور اس میں جو چاہے دفعہ یا دفعات لگوا دیں. لیکن اس اختیار کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کے پاس یہ جو اختیار ہے کہ وہ جس کے خلاف چاہے مقدمہ قائم کرے یا اس مقدمے میں جو دفعہ لگوانا چاہے لگوا لے، کیا یہ اختیار، اس کو بلینکٹ کور ملنا چاہیے؟ کیا اس اختیار کا استعمال کسی قانون ضابطے کے تحت ہونا چاہیے یا جس طرح چاہے حکومت اپنے کسی مخالف یا اپنے کسی ناقد کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کرے؟ یہ ایک سوال کسی مخصوص حکومت کے بارے میں نہیں، یہ سوال تمام جو ماضی میں آتی رہی حکومتیں اور آئندہ بھی جو حکومتیں آئیں گی، یہ سوال اس اختیار کے بارے میں. اور اس وقت یہ حکومت جو کر رہی ہے بالخصوص، وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. جو ایک آڈیو لیک سامنے آئی شوکت ترین صاحب کی، اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ ان کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کیے جائیں گے. شوکت ترین صاحب نے اس پر ایک ریبٹل دیا ہے، وہ ذرا سنوائیں. تو آج جس IMF کے پروگرام کے اوپر سیاست ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے، ماضی میں یعنی ماضی قریب میں اسی IMF کے پروگرام کے اوپر آج کی حکومت اور ماضی کی اپوزیشن کیا کہتی تھی. شہباز شریف صاحب کا سنوائیں آج بطور وزیر اعظم اور بطور اپوزیشن لیڈر. جس $1 ارب کے عمران خان صاحب کے IMF کے قرض کو شہباز شریف صاحب ملک اور قوم کو گروی رکھنے کا اور غداری کا اور خودداری بیچنے کا الزام لگا رہے تھے یا رائے دے رہے تھے، آج انہی شہباز شریف نے IMF سے وہی تقریباً $1.25 ارب سے بھی کم رقم حاصل کی، جس کے اوپر تقریباً اس ملک کے اور قوم کے 5 مہینے لگے اور پھر جا کے وہ پیسہ اس حکومت کو کے لیے منظور ہوا. احسن اقبال صاحب ماضی میں کیا کہا کرتے تھے، دکھائیں. ہم جانتے ہیں کہ IMF پاکستان کے لیے ضروری ہے. اس پر جو بھی سیاست کرتا رہا ماضی میں یا اگر کوئی آج سیاست کرے گا، دونوں غلط ہے. پاکستان کا موجودہ معاشی ڈھانچہ اور معاشی نظام IMF کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. جب تک ہم اس معاشی نظام کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ کوئی اصلاحات متعارف نہ کروا دیں، تو پھر کیوں ہوتی ہے یہ سیاست؟ میرے ساتھ جو 3 شخصیات موجود ہیں، سینئر صحافی پولیٹیکل اینالسٹ امتیاز عالم صاحب ہم جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. سر آپ کا بہت شکریہ. اطہر کاظمی صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، نہ صرف پاکستانی بلکہ عالمی میڈیا کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. برطانیہ صاحب کا بہت شکریہ. حسان خاور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، سابق ترجمان حکومت پنجاب، آپ کا بھی بہت شکریہ. امتیاز صاحب، سر آپ ہی سے آغاز کروں گا. جب جانتے ہیں اور دونوں کو معلوم ہے کہ IMF ضروری ہے، ایک کڑوی گولی سی لیکن نگلنا پڑتی ہے تا وقت کے ہم اپنے اس معاشی نظام کو تبدیل نہ کر لیں یا وہ ایسا نہ بنا دیں کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو پھر سیاست کیوں ہوتی ہے سر اس پہ؟ ملک میں ایک عذاب ہے، طوفان ہے، ایک کلیمٹی ہے، اور ہم ابھی بھی یہ باتیں پولیمکس ڈسکس کر رہے ہیں. باہر کا آپ کے سوال کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے IMF کا پروگرام، اور یہ 22 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے کے بعد ہم کبھی بھی اس کے بعد اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو پائے. اس پروگرام کی منشا، اس میکرو اکنامک فریم ورک کی منشا ہی نہیں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے پروگرام کی پالیسی اور میکرو اکنامک پالیسی سے اختلاف کرنا کوئی غلط بات نہیں. آپ تنقید کر سکتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں اختلاف. IMF کی جو میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کا جو پروگرام ہے وہ ہماری معیشت کی بنیادی جو اسٹرکچر ہے اور ڈھانچے ہیں اور معیشت کی بنیاد ہے، اسے جو کمزوری ہے اسے ایڈریس نہیں کرتا ہے. وہ تو صرف مالیاتی اور مالی خساروں اور اس کے بعد اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کیونکہ بینک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیاں موقع پرست ہیں، بہت موقع پرست. ان ساری پارٹیوں نے IMF کے ساتھ پروگرام کیے اور ان ساری پارٹیوں نے جو ہے ایک دوسرے پہ الزام لگایا کہ بھئی یہ دیکھیں IMF کو بیچ دیا. جو شرائط شوکت ترین صاحب مانے تھے وہ شرائط مزید سخت ہو کے اب ماننی پڑی ہیں کیونکہ بیچ میں آپ نے ٹرسٹ بیچ کر دیا، اعتماد توڑ دیا IMF کا. یہ درست ہے کہ جو یہ گھڑی تھی جب یہ IMF کا پروگرام اتنا اہم ہو گیا تو یہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، یہ زہر کھانا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ ملک دیوالیہ ہو سکتا تھا، ڈیفالٹ کر سکتا تھا. لیکن اس کے جو دیگر ریپرکشنز ہیں وہ اس حکومت کو سامنے ہیں، جیسے مہنگائی ہے اور چیزیں ہیں. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان معاشی حساب سے سسٹینیبل نہیں ہے، ہماری معیشت سسٹینیبل نہیں ہے، یہ مستقل اور مستحکم بنیادوں پر نہیں کھڑی ہے، اس کی بنیادیں بہت کھوکھلی ہیں. صحیح. تو یہ اب جو جتنا بحران آ گیا ہے یہ بھی چلنا ہے، یہ بھی ملتوی ہوا ہے مالیاتی اور مالی حساب سے 5-6 مہینے کے لیے. آپ کو اس سال $30 ارب آپ نے بارو کرنے ہیں، وہ IMF کے پروگرام کے بعد آپ وہ حاصل کر پائیں گے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ پاکستان میں آئندہ کوئی حکومت چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ معاشی بنیاد اتنی کمزور ہے اور خراب ہے اور کرائسس زیادہ ہے اور امیروں کا قبضہ اور پھر اسٹیٹ کیپچر اتنا ہے. چھوٹی سی معیشت پہ اتنی بڑی ہم نے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنا دی ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی ہے. تو ایک دوسرے کو دوش دینا ایک دوسرے کے ساتھ، اب یہ بات ہوتی ہے جی وہ کیا ہے مساق معیشت. صحیح. بھائی مساق معیشت آپ نے کہاں کرنا ہے؟ آپ تو تینوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی، PTI، مسلم لیگ نواز، سب کے سب نے IMF کے ساتھ ڈیل کی اور IMF کے پروگرام میں رہے. بالکل. اب بجائے اس کے کہ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ابھی بڑے خود مختاری کی بات ہو رہی ہے کہ معاشی خود مختاری کے بغیر، یہ معاشی سلامتی کے بغیر ملک کیسے بچے گا اور ملک کو خود مختاری کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کے بجلی کے ریٹس تک، آپ کے ٹیکسیشن تک، آپ کی تمام پالیسیز IMF نے منظور کرنی ہیں اور آپ کے پاس سوورنٹی نہیں ہے، اکنامک سوورنٹی نہیں ہے. تو ہمیں وہ پلان دے نا. جو لوگ خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب بہت کرتے ہیں، عمران خان، کہ معاشی خود مختاری کا راستہ کیا ہے. وہ بڑکوں سے نہیں ہوتا، نعروں سے نہیں ہوتا. اچھا امتیاز صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں، شوکت ترین صاحب ہمارے انٹرویو میں یہ بات کر چکے ہیں پہلے ہمارے پروگرام میں، کہ ہم نے جو پروگرام لیا تھا IMF کا، ہم نے اس ارادے سے لیا تھا کہ یہ پاکستان کا آخری پروگرام ہوگا اور اس کے بعد ہمیں پروگرام نہیں لینا پڑے گا. یہ سارے کہتے ہیں، اب بھی نہیں کہہ رہے ہیں. بالکل. یہ بھی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا لیں 22 معاہدوں. یہ غلام اسحاق جب تھے وزیر خزانہ ضیاء الحق کے زمانے میں، تب سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہماری تھوڑی سی آمدنی ہے، 100 روپے آمدنی ہے، خرچہ ہمارا 500 روپے ہے. صحیح ہے. اب وہ ہم نے اتنے قرضے لے لیے ہیں، اب ہمارے پاس اسپیس، جسے کہتے ہیں نا فسکل اسپیس، مالی جگہ نہیں رہ گئی. آپ کو اب قرض کے سود، جو قرض پہ جو سود ہے ادا کرنے کے بعد اور ڈیفنس پے کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے. تو لہذا پھر کٹ کس پہ لگتا ہے؟ کٹ لگتا ہے ترقیاتی پروگرام پہ، کٹ لگتا ہے صحت پہ، تعلیم پہ، دیگر ترقیاتی کاموں پہ. رائٹ. لیکن وہ اگین یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر تحریک انصاف واپس اقتدار میں آتی ہے تو پھر وہ IMF کے پاس جائے گی، اس کے بعد اگر نون لیگ واپس آئے گی وہ پھر اقتدار، پھر IMF کے پاس جائے گی. میں تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جو پارٹی بھی کلیم کرنا چاہتی ہے کہ ہم نے آنا ہے، وہ عوام کے سامنے، ملک کے سامنے کوئی متبادل منصوبہ رکھے نا، کہ ہم اس طرح یہ قرض کے پھندے سے ایسے نکلیں گے. صحیح. ہم اپنی جو ہے چلیں یہ حسان خاور صاحب سے آگے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تنقید کر رہے ہیں، تو حسان خاور صاحب کی پارٹی کے پاس یا شوکت ترین صاحب آج ان کے ساتھ ہیں،
حماد اظہر ہے ان کی پارٹی میں, اسد عمر فائنانس منسٹر رہ چکے ہوئے, تو ان کے پاس کیا متبادل پلان ہوگا؟ لیکن اطہر کاظمی صاحب, اگین جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے سیاست کرنا, تنقید کرنا. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ وہی غلطی دہرا رہے ہوتے ہیں جو آپ بطور اپوزیشن اس دور کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب مہنگائی کے اوپر اور پیٹرولیم پرائسز کے اوپر جو 49 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے, کیا کہا کرتے تھے آج سے صرف 5 مہینے پہلے؟ دکھائیں. جی کاظمی صاحب, یہ جو سارے فائدے جو عمران خان صاحب گنوا رہے تھے, یہ فائدے آج اس حکومت کو نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں, اس میں امیر بھائی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ جب خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں تو وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ماضی میں وہ بھی ڈیلز کرتے رہے IMF کے ساتھ, اب یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں. پر پرابلم یہ ہے کہ جس وقت شہباز شریف صاحب مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس وقت ہمارے جو صحافی دوست تھے, ہمارا میڈیا مہنگائی کے حوالے سے کتنے پروگرامز کرتا تھا. روز ہم کتنا یہ سنتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی, یہ گیس نہیں پہنچی, وہ پیٹرول نہیں پہنچا, اور ایک طرح سے باہر روز منڈیوں کے آپ کو رپورٹر ملتے تھے صبح مارننگ کے پروگرامز میں کہ وہ ایک منڈی میں کھڑے ہوئے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اب وہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کا پریشر ہم ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ جناب آپ کی مہنگائی ہوگی. اب بیانیہ کیا کہ جی یہ بڑے سخت فیصلے ہیں, یہ بڑے ضروری فیصلے ہیں. بھائی اس وقت بھی تو پھر یہ ضروری تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت غلط کر رہی ہے یا پچھلی حکومت نے غلط کیا ہے, اس پہ میں, آپ یا کوئی بھی معزز شخصیت اپنی رائے دے سکتی ہے, لیکن اس پہ فیصلہ کون سنائے گا؟ اس پہ فیصلہ عوام سنائے گی. عوام کا جو اجتماعی شعور ہے وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, اور وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں. تو یہ اب شہباز شریف صاحب اس وقت کیا کہہ رہے تھے, 4 مہینے پہلے کیا کہہ رہے تھے, یہ اب ڈیجیٹل دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, یہ سارے کلپس لوگ روز دیکھتے ہیں, اور اسی کو دیکھ کے عوام فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو ووٹ نہیں دینا. باقی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ماضی میں بھی ہماری مشکلات تھیں, اس وقت بھی حکومت مشکل میں ہے, کوئی آسان نہیں ہے پاکستان کے اندر حکومت کرنا. لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ حکومت لی گئی کہ باچا خان کے نظریے والے جمعیت کے ساتھ بیٹھے, بھٹو کے وارث جو ہیں وہ ضیاء کے سیاسی جانشینوں کے جو ہے وہ پارٹنر بنے, تو اتنی کون سی قیامت آئی ہوئی تھی کہ یہ لوگ حکومت میں آئے. تو اگر حکومت میں آئے اور پھر ان کے پاس کوئی تھا, کوئی پلان تھا, وہ بتا چکے ہیں کہ کیا قیامت آنے والی تھی, جس قیامت کو روکنے کے لیے ہم نے اس حکومت کو کرایا تھا. ایگزیکٹلی. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی, یہ مسئلے, ڈیٹ, یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. یہ میرا, آپ کا یا کسی اور معزز شخصیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو پاکستان میں ہماری طرح عام لوگ ہیں. باقی یہ ان لوگوں کا, یہ اشرافیہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ, ان کا مسئلہ نومبر بنا ہوا ہے اصل میں, تو یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیل لگا کے اپنا مسئلہ نکال دیتے. اور دوسری ایک اور چیز جو بار بار کہا جاتا ہے نا, ڈیفالٹ, سوورن ڈیفالٹ کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی کسی دن آپ ایک پروگرام کریں اور جو ماہرین ہیں ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ اگر ایک سوورن جب ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, تاکہ قوم کو اس سے بھی پتہ چلے. اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا فیشنیبل ورڈ بن گیا ڈیفالٹ, اس کے کانسیکوینسز سوورن کے ڈیفالٹ کرنے کے کیا ہوتے ہیں, وہ بھی بڑا ایک زبردست ٹاپک ہے. پر اینی وے میرے خیال میں اس وقت مشکل حالات ہیں. اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ضروری ہے تو یقیناً ضروری ہوگا. اب اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اب گیس کی قیمت بھی 53% بڑھنے جا رہی ہے اسی ڈیل کے نتیجے میں. اگر یہ ماضی میں اچھی نہیں تھی تو اب یہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے ڈیل؟ ایگزیکٹلی. حسان غافر صاحب, ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم تصور کر لیتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ چاہے 4 ماہ کے بعد ہوں, 6 ماہ کے بعد ہوں, 10 ماہ کے بعد ہوں, تحریک انصاف واپس پاور میں آ جاتی ہے, تو آپ اسی IMF پروگرام کو جو شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی لیا گیا ہے, آپ کو یہ جاری بھی رکھنا پڑے گا اور آپ کو ہو سکتا ہے ایک اور پروگرام بھی لینا پڑ جائے. تو پھر کیوں تنقید کر رہے ہیں آپ آج اگر شہباز شریف صاحب نے IMF پروگرام لے لیا؟ دیکھیے بات میر صاحب یہ ہے کہ ریاض صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, پاکستان نے 22 IMF پروگرام کیے اور پاکستان IMF کے پاس جاتا ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے جب زر مبادلہ کا بحران ہوتا ہے. اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے, ہماری برآمدات کم ہیں, برآمدات زیادہ ہیں, ڈالر تو ہم پرنٹ نہیں کر سکتے, اور جب ہمارے لینڈرز جو ہیں ہمیں لون نہیں دیتے کیونکہ ہمارے پاس پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے, تو پھر IMF آتا ہے ایز اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. وہ آپ سے کہتا ہے اپنے اسٹرکچرل امبیلنسز کریکٹ کریں, اپنا لیٹر آف کمفرٹ دیتا ہے, وہ بھی پیسے دیتا ہے, باقی لینڈرز بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر IMF کے آپ نے پروگرام میں جانے سے بچنا ہے
تو آپ کو سب سے پہلے اپنا بیلنس آف پیمنٹ یعنی کہ زر مبادلہ کا جو بحران ہے اس کا کوئی علاج کرنا ہے. اس کا علاج بڑا سادہ ہے سمجھانے کے لیے. آپ کو اپنی برآمدات بڑھانی ہے. اگر برآمدات بڑھ جائے گی تو آپ کو نہیں کرائسس ہوگا اور آپ اپنا باقی جو کرائسس فسکل کرائسس اپنی جگہ ہے پر وہ آپ خود مینیج کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. برآمدات بڑھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پچھلے 30-40 سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں پاکستان کی اور اپنے ایکسپورٹس کے نمبر دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کس دور میں ایکسپورٹس اوپر گئی ہے. 2018 سے 21 تک واحد پیریڈ ہے جس میں پاکستان کی برآمدات اوپر گئی ہیں ہماری حکومت کے دور میں. پہلے کسی نے ایکسپورٹ پہ فوکس نہیں کیا بلکہ ڈار صاحب کی پالیسیز جو تھیں جہاں پہ انہوں نے آرٹیفیشلی اس کو ہولڈ کیا ہوا تھا آپ کے ایکسپورٹرز کو بہت نقصان ہوا تھا. ان کی اینٹی ایکسپورٹ پالیسیز تھی, باقی حکومتوں نے کچھ کیا نہیں, صرف ہماری حکومت نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. انڈسٹریلائزیشن ہوگی, پہلے جو کیپیسٹی آپ اس پہ چلائیں گے پھر نئی کیپیسٹی ایڈ ہوگی, آپ لینڈنگ کریں گے, لمبا کام ہے. تب تک کے لیے آپ کو اپنے ملک میں یا تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے یا ترسیلات زر جو ہے وہ بڑھانی ہے, ریمیٹنسز. آپ دیکھیں سب سے زیادہ ترسیلات زر کس کے دور میں بڑھی ہیں, ہمارے دور میں بڑھی ہیں. اچھا حسان صاحب, تھیوریٹیکلی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے, تھیوریٹیکلی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں گی, وہ جو فرق ہے ڈیفیسٹ کا وہ جتنا کم سے کم ہوتا جائے گا, ایکسپورٹس بڑھتی جائیں گی, ڈالر کی ضرورت کم پڑے گی, ہمارے پاس اپنا ڈالر ہوگا. لیکن آپ کے 3.5 سال میں نہ تو کوئی بہت بڑی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکی پاکستان میں, اور انڈسٹریلائزیشن بھی پرانی انڈسٹری ضرور چلی, جیسے فیصل آباد میں آپ دعویٰ کرتے ہیں ٹیکسٹائل ملز چلنا شروع ہو گئی, پاور لومز, لیکن کوئی بہت بڑا انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ان 3.5 سالہ دور میں شروع ہو سکا. دیکھیے 3 سال میں تو کہیں بھی دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارا جو ٹرف کی فیسلٹی تھی جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے دی تھی اس میں لوگوں نے کتنی نئی مشینری لگائی, اپنی کیپیسٹی انہینسمنٹ بھی کی. اسی طرح تو ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور ایکسپورٹس کیسے بڑھی ہیں, اس کے علاوہ آپ کی جو گاڑیوں کے نئے لگ رہے پلانٹ ہوتی ہیں, اسی طرح باقی چیزوں کے بھی لگیں گے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے جو سپورٹ کیا اس نے بھی ڈیمانڈ میں اضافہ کیا, اور جو نئے کارخانے ہیں ظاہر ہے کہ لگتے لگتے وقت لگتا ہے مزید بھی لگیں گے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 3.5 سال میں اگر انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی, آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں کبھی $30 ارب کو ٹچ کی پہلے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک تھی. دوسرا ترسیلات زر بھی تو ہے نا, ہم نے جو ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جو حوالہ ہنڈی پہ کریک کیا, جو ان کو انسینٹیو دیے گئے, تو آپ دیکھیں نا کتنے پیسے آئے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کو کرنے کا. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو آپ نے پولیٹیکل ایشو بنایا. پولیٹیکلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اب آج حکومت میں بیٹھے ہیں پچھلے 3-3.5 سال جب ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں صرف اس لیے کہ عالمی منڈی میں بڑھے تھی, جھوٹ بولا نا کہ دیکھیں کہ باڑھ آیا, ابھی آپ نے ایک ویڈیو سنوائی تھی کہ یہ کم کرنا ہے, لوگوں کو مس لیڈ کیا, وہ آگے آ گیا. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہے کہ جی آپ نے اگر آپ کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھے گی آپ کو بڑھانی پڑے گی, کوئی بات نہیں آپ بڑھا دیں. لیکن اگر اوگرا آپ سے کہہ رہا ہے کہ پرائس کم کریں, آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ٹارگٹ آپ نے $10 سیٹ کیا ہے, آپ $17.5 بڑھا رہے ہیں. آپ نے $30 سے PDL کو لے گئے ہیں $50 میں کر دیا ہے. جہاں پہ ٹریڈرز کی باقی لوگوں کی بات آتی ہے وہاں جان کی طرح بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے. مشکل فیصلے آپ کرتے نہیں. 11-12 جماعتیں اکٹھی ہو کے بیٹھی ہیں, ایک کمپرومائز گورنمنٹ ہے, کیسے مشکل فیصلے لے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ جو انسان پس رہا ہے اسی پہ ڈالیں گے, جو بجلی کا بل دے رہا ہے, گیس کا بل دے رہا ہے. لیکن وہ تو آپ دیکھیں آپ کی گورنمنٹ بھی کمپرومائز ہو گئی تھی چونکہ آپ کو بھی اتحادیوں پر حکومت چلانا پڑ رہی تھی, اور عمران خان صاحب اب یہ اعتراف کر رہے ہیں, سر عام بھی کر رہے ہیں اور بیک ڈور بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی بہت ساری مجبوریاں تھی چونکہ ہمیں بہت سارے اتحادیوں کو خوش کرنا پڑتا تھا. جیسے فروغ نسیم کی ایک مثال ہے, شاید خوش نہیں تھے خان صاحب لیکن مجبوری تھی کیونکہ MQM کو ساتھ بٹھانا تھا. ایک بریک کے بعد جو کیسز اس وقت ہیں, یعنی ایک طرف یہ اکانومی پہ پالیٹکس, دوسری طرف کیسز جو عمران خان صاحب کے اوپر بنائے جا رہے ہیں غداری سمیت اور باقی دہشت گردی کے حوالے سے, بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جو ریکارڈ ہم نے اب تک آج حاصل کیا اس کے تحت عمران خان صاحب جو اب سے تقریباً 4.5 ماہ پہلے تک پاکستان کے وزیر اعظم تھے, ان پر دہشت گردی سمیت اب تک 19 FIRs درج کی گئی ہیں, جن میں سے وہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کا سامنا کر رہے ہیں, وہ انسداد دہشت گردی عدالت کا سامنا کر رہے ہیں,
ان کے اوپر 3 کنٹیمپٹ کی کیسز چل رہے ہیں. ایک ابھی حالیہ سپریم کورٹ میں گیا ہے, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, ایک کیس الیکشن کمیشن میں ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا کیس ہے اور فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے. وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے بھی ضمانت پر ہیں, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی عبوری راہداری ضمانت حاصل کی ہے, اور اسی طرح تقریباً 19 کیسز عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگوں پر بھی اسی طرح سے مختلف کیسز ہیں. امتیاز صاحب, کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں واقعی ہوئی ہوں خان صاحب سے, یا جن کو آپ جرم کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ لگ نہیں رہا کہ کچھ زیادہ کیسز حکومت بنا رہی ہے جو شاید حکومت کو فائدہ نہیں دے پائیں گے بہت زیادہ سیاسی طور پہ. دیکھیے, میں یہ سیاستدانوں کے خلاف غداری کے مقدمات اور یہ دہشت گردی کے مقدمات بنانا جو ہے بہت بیہودہ حرکت ہے. یہ عالمی انسانی حقوق کے جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے, یہ اچھی سیاست کے خلاف ہے, اور زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ایک فارمر پرائم منسٹر پہ لگائے, اور کوئی عمران خان نے کوئی ریبیلین کی کال نہیں دی ہے, کوئی عام مزاحمت نہیں کی ہے, نہ وہ دہشت گرد ہیں نہ ان کی پارٹی دہشت گرد. تو یہ میں تو اس بلکہ سوری فار انٹرپشن امتیاز صاحب, جو آخری سماعت ہوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 2 روز پہلے, اس میں جج صاحب نے سوال کیا کہ بھائی وہ کون سی کلاشنکوف آپ نے برآمد کر لی ہے عمران خان سے جو دہشت گردی کا وہ عدالت کا معاملہ جانے, ظالم جانے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی حریف کے پہلے عمران خان صاحب نے بھی کیا, اس سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے بھی کیا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہوں نے مقدمات بنائے, عمران خان نے بنائے. عمران خان نے بھی اپنے سیاسی مخالفان کے لیے زمین تنگ کر دی. وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ عمران خان کو سیاست سے کس طریقے سے نکالنا ہے, جس کا ذکر کرتے ہیں بار بار ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی صورت میں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے. یہ جیسے نواز شریف کا جو کیس تھا وہ بڑا غلط فیصلہ تھا, تاحیات انہیں نااہل قرار دینے کا. اب اگر عمران خان کے بارے میں ہوا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پارٹیز کو آپ اس طرح تاریخی اور سیاسی میدان سے نہیں نکالتے. رہی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس فنڈنگ کا کیس ہے تو آپ جواب دیں, آپ کے خلاف کوئی اور چارج ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ کہنا کہ نہیں حکومت کو اختیار نہیں ہوتا, حکومت کو, انتظامیہ کو, میرا مطلب ہے ایگزیکٹو کو تو اختیار ہوتا ہے کہ جب بھی لا کی وائلیشن ہوگی اس کی دفعات کے تحت مقدمے بن جائیں گے. لیکن یہ جیسے ابھی ARY کو بند کیا گیا ہے غلط تھا. عمران خان کے زمانے میں بھی سارا میڈیا سینسر رہا. میں 4 سال سے میڈیا سے غائب ہوں ابھی تک, اور ابھی تک چل رہا ہوں, اور اسی طریقے سے اب بھی میڈیا کنٹرولڈ ہے. یہ جو ساری سینسرشپ ہے, ابھی ARY کو بند کیا گیا, اچھا ہوا کورٹ نے بحال کر دیا. سر روز بول کو بند کر دیتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے. وہ بول والے بھی میرا خیال ہے ان کا برڈن شیئر ہو جائے گا. یہ جو آ گئے ہیں ARY والے بحال ہوئے ہیں, تو لہٰذا وہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے آپ نہ کریں, کوئی اچھی ٹریڈیشن تو سیٹ کریں. صحیح, ہم بری ٹریڈیشن چلاتے چلے جا رہے ہیں اس ملک میں. یہ بہت زبردست بات آپ نے, یہ جو آپ نے سر ٹریڈیشن کی بات کی اطہر کاظمی صاحب, ایک میری بات سنیں, ایک گراؤنڈ رول ہوتا ہے. پاکستان میں سیاست کا گراؤنڈ رول ہی ختم ہو گیا ہے. زبردست. گرینڈ رول کیا ہے؟ فری سپیچ کا رول بھی ختم ہو گیا ہے. صحیح بات ہے. فری سپیچ کے پیمانے کیا ہو, اس کو بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں سر کہ پالیٹکس میں جو رولز آف گیم ہے پالیٹکس کے, وہ اطہر کاظمی صاحب وہ طے کر لینے چاہیے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے, لڑیں گے سیاسی میدان میں, جلسے کریں گے, منشور رکھیں گے, عوام کو قائل کریں گے, لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اب دیکھیں عمران خان صاحب کا تو پہلا حکمرانی کا تجربہ تھا, آج وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو کئی دفعہ حکمرانی کا تجربہ حاصل کر چکی ہے, یہ غلطیاں کیوں دہرا رہی ہے؟ اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے بہت کچھ بھگتا ہے. بھئی آپ نے بھگتا ہے, کم از کم آپ تو نہ دہرائیں اس غلطی.
دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عدالتوں سے خان صاحب کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا یا کسی اور سیاستدان کو نائل کرنا، عدالتی فیصلوں سے کسی کی سیاست نہیں ختم ہوتی. کیا بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو گئی؟ اسی طرح میاں صاحب کو دیکھ لیں، میاں صاحب کے مقدمے کے حوالے سے ہر کسی کا مختلف موقف ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی جو پاکستان کے اندر چاہے کوئی طاقتور حلقے ہیں یا دیگر لوگ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے مقابلے میں کوئی لوگوں کو آ کے متحرک کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. ان کا ووٹ بینک ابھی بھی انٹیکٹ ہے کافی حد تک، اور یہی لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی باقی جو جماعت کی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو عدالتی فیصلوں سے تو کسی کی سیاست ختم نہیں ہوگی، یہ سوچنے کی بات ہے اور سیاستدانوں کو خود بھی سوچنا چاہیے. باقی تھوڑا سا ڈفرنس ہے، دیکھیں عمران خان کے اوپر جو توہین عدالت وغیرہ لگی یا جس قسم کے کیسز ہیں وہ ایک ڈفرنٹ سناریو میں بھی ہے. اس زمانے میں ایک عالمی کرپشن کا سکینڈل آیا، مبینہ کرپشن کا، دنیا بھر سے حکمرانوں کے نام سامنے آئے، کرپٹ اشرافیہ کے نام سامنے آئے، اس میں جو ہمارا حکمراں خاندان تھا ان کے نام بھی سامنے آئے. تو وہ ایک ڈفرنٹ سناریو تھا. لیکن میں اس پہ 100% ایگری کرتا ہوں، عدالتیں کسی کی سیاست ختم نہیں کر سکتی، کوشش کی جا سکتی ہے. باقی کہ کیا کسی کی چیز کے اوپر آپ متفق ہو جائیں اور ایک منیمم ایجنڈا رکھ لیں کہ جناب اس کے اوپر ہم جو ہے عمل کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے امیر عباس صاحب. یہ پاکستان جیسی ڈیموکریسی میں نا، اس ڈیموکریسی میں یہ ممکن نہیں ہے، اور اب تو یہ دنیا بھر کی کسی بھی ڈیموکریسی میں ممکن نہیں ہے. اب تو امریکہ میں بھی آپ غدار ہیں یا محب وطن ہیں. نہیں ادھر بھی وہ ابھی ٹرمپ نے آج ریلی نکالی ہے نا، اس نے کہہ دیا کہ غدار ہے، ریاست کا دشمن ہے جو بائیڈن. آپ بات سنیں کہ یہ جو جسٹیفیکیشن ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. بات کرنی چاہیے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، رول آف لا کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین کا احترام کرنا چاہیے، پولیٹیکل کلچر پازیٹیو ہونا چاہیے، کریٹیکل ہونا چاہیے، ٹالرنٹ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کریں. پھر یہ کہ دیکھیں سیاستدانوں نے پھر کیا کام کیا ہے. سارے سیاستدان لگے میں اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی ہے یا دوسری پارٹی کا ساتھ دیتی ہے. شرمناک بات ہے. پارلیمنٹ بالکل، اگر اس میں سارے معاملے میں کیجولٹی ہوئی ہے تو پارلیمنٹ کی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے پارلیمنٹ بھی ختم کر دی، جوڈیشری کا حال ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. اچھا سر، میں اسی طرف آ رہا تھا، اگر کائنڈلی میں اس میں صرف ایک ہی چیز ایڈ کر سکوں، جو امتیاز صاحب نے فرمایا 100% ایک چیز سے میں ایگری کرتا ہوں، اور میں اسی طرف آ رہا تھا. میں آپ کو عالمی سطح پہ بتا رہا تھا کہ کس طرح پولرائزیشن ہے، لیکن کچھ کردار ہم کیا ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ جو ایز اے معاشرہ اپنا حصہ ہم تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں کہ بھائی اختلاف کریں، دوسرے کو غدار نہ قرار دیں، اختلاف کریں، آپ مذہب کارڈ نہ استعمال کریں. اس میں دیکھیں صرف اس میں پولیٹیشینز نہیں ہوتے، اس میں میڈیا کا کردار ہوتا ہے، میرا اور آپ کا کردار. اگر ہم 3 شخصیات یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے لڑائی کریں. اچھا یہ بڑا آپ نے دلچسپ ایک یہ میڈیا والا اٹھایا. میں اس پہ آپ چونکہ آپ اور امتیاز صاحب کی موجودگی میں ابھی میڈیا نے بھی اس پہ ایک نیگیٹو رول پلے کیا، میں آگے اس پہ آپ وہ سوال رکھتا ہوں. لیکن حسان خاور صاحب، یہ جسے کہتے ہیں تن بیتی جگ بیتی، اب یہ آپ کے تن پر بیت رہی ہے، تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے بھی محسن بیگ والا معاملہ اور بہت سارے معاملات غلط ہوئے تھے، نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک آئسولیشن میں دیکھنا چاہیے. کچھ پرنسپلز بالکل ٹھیک ہے، میں امتیاز صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اگر اس ملک میں جمہوریت کو ہم نے فروغ میں دینا ہے تو ان کے سب مقابلہ جو ہے وہ جمہوری میدان میں ہونا چاہیے. یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ وغیرہ جو ہے نا، اس سے نہ کبھی کو فرق پڑا نہ پڑنا چاہیے. اس سے ہمیشہ کسی بھی جماعت کی پاپولرٹی بڑھتی ہے. اس وقت یہ تمام کوششیں جو ہیں وہ اسی طرح ہو رہی ہیں اور وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی جب آپ دیکھیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن پنجاب کا ہوا، اس کے بعد سے نظر یہ آتا ہے کہ نروسنس میں اضافہ ہو. جب دیکھا کہ عمران خان کی پاپولرٹی اتنی بڑھ گئی ہے تو ان کے اوپر جو ہے اتنے مقدمے ڈال دو، کہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائیں، اور اگر ناک آؤٹ نہ ہو تو اتنے معاملات میں الجھیں کہ عوامی رابطہ مہم نہ کر سکیں، انگیج نہ کر سکیں، اس جو موومنٹ ہے اس کو سپورٹ نہ کر سکیں. نہ اس کا فائدہ ہوا ہے، نہ یہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کا میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں، چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، کیونکہ اس سے اگر جو پازیٹیو کریٹیسزم ہے اس سے میرے خیال میں اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی، کچھ لوگ، آپ لوگ سب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے اب آ گئے ہیں میڈیا میں کہ میں ان کو آپ پسند کر لیں لیکن وہ جرنلسٹ نہیں. کیونکہ دیکھیں جرنلسٹ وہ ہے جو آبجیکٹو بات کرے گا. اگر آپ نیریٹو پیڈلر بن جائیں گے، اگر آپ بالکل، کیونکہ جرنلسٹ کو آپ آئسولیشن میں نہیں دے سکتے کہ آپ ٹاک شو میں جو کریں، آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ بھی ہے، آپ کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہے، آپ ٹاک شو میں بیٹھے ہیں،
اور اب بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی آ گئی ہے جو بالکل نیریٹو پیڈلرز بن گئے ہیں. اس میں حسان صاحب اس میں آپ نے بالکل بجا فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وہ جرنلسٹ ہے جو آبجیکٹو بات کرتا ہے, دوسرا وہ ہے جو نیریٹو پیڈلنگ کرتا ہے. لیکن جو نیریٹو پیڈلنگ بھی کرتا ہے یا جو ایکٹیویزم بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہوگا ان دی آئیز آف جرنلزم, لیکن وہ وکٹمائز ہونے کا حق تو کسی کو حاصل نہیں ہے اس کو. ایک بریک کے بعد میں یہ آپ ہی کے پاس سوال آؤں گا بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کے آخری حصے میں. حسان خاور صاحب, بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جو آبجیکٹو بات کرے اس کو ہم جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں, اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو نیریٹو پیڈلنگ کرتا ہے جن کو ایکٹیوسٹ بھی کہا جاتا ہے. اگر کوئی یہ بھی کام کر رہا ہے تو وہ جرنلزم کی تعریف کے مطابق تو غلط ہو سکتا ہے, لیکن وہ چاہے آج کا دور ہو یا ماضی کا دور ہو, اس کو مارا تو نہیں جا سکتا, اس کو پکڑا تو نہیں جا سکتا, اس کو ٹارچر تو نہیں کیا جا سکتا. اس کا تو کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی بات 100% متفق ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے کریں گے بھی, جس کو بھی کریں گے وہ زیرو سے ہیرو بن جائے گا, اور یہ ہوتا ہے. بلکہ اس کا الٹا افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو ہیومن رائٹس کا اینگل ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے. دوسرا ان کو گلوریفائی بھی کر دیتی ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو مرضی کسی کو اوپینین ہو وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے اوپر آپ کوئی, ہاں اگر کوئی اس کی اسٹیٹمنٹ کوئی چیز قانون کے دائرہ کار میں آتی ہے, آپ جو بھی قانون ہے اس کے تحت کارروائی کریں. ظاہر ہے کہ ملک کے قانون کی ایک اپنا جو دائرہ کار ہے, لیکن میں کسی قسم کا آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے میں یقین نہیں رکھتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے دور میں اگر 1990 کی دہائی ہوتی, 2000 ہوتا تو ہو بھی سکتا تھا. اب کوئی چیز ہوتی بھی نہیں ہے. جس دن جو چیز آپ بند کریں گے اس کی ویورشپ سوشل میڈیا پہ اتنی بڑھ جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ جب کبھی آپ کا کبھی نیو یارک ٹائمز کا ایڈیشن کہیں آتا ہے ایک اخبار کے ساتھ, کبھی کبھی کوئی آرٹیکل اس میں سے جب نکال دیتی ہیں, وہ سفید جگہ وہاں پہ ہوتی ہے, پورا دن سوشل میڈیا کے اوپر وہ آرٹیکل پبلش کرتا ہے, ایوری ون وانٹس ٹو ریڈ اٹ. تو آج کل کے دور میں دبایا نہیں جا سکتا. ان پرنسپل میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. رائٹ. امجاز صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار جو کچھ ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ یا کچھ صحافیوں کے ساتھ, یا جیسے ایئر وائی کا ذکر ہوا, بول مسلسل سفر کر رہا ہے, آج بھی ہمیں بند کیا گیا ہے, یعنی آج جب ہم بات کر رہے ہیں آج بھی ہمیں بند کیا گیا ہے, کل بھی بند کیا گیا, پرسوں بھی بند کیا گیا, روزانہ 6 گھنٹے, اور اس میں کچھ صحافی سر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا یہ سیلیبریشن والی بات ہے؟ دیکھیے نہیں, ہمارے یہاں پی ایف یو جے کے کنونشن میں یہ بات زیر بحث آئی تھی, اور مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ایسی صورت میں کیا کیا. میں نے کہا ہم آزادی اظہار کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بھلے ہمیں اس شخص سے یا گروپ سے مکمل اختلاف. ایک تو یہ اصول کی بات. دوسری بات مجھے اچنبھا ہے اور خوشی بھی ہے. ایک بات اچنبھا یہ ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر والے تھے, اسٹریٹجک ایسٹ, اور میڈیا میں جنہیں بٹایا گیا تھا بمار ڈیفینس اینالسٹ کے, وہ باغی ہو گئے. میں ان کی بغاوت پہ بڑا خوش ہوں. اور ہم تو پوری زندگی دہائیوں تک مصیبت میں ہی رہے ہیں. اب ان پہ مصیبت آئی ہے تو مجھے کچھ اچھا یہ لگا ہے کہ وہ بھی اب آزادی اظہار کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پریس کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں. اب وہ کہ وہ آزادی اظہار اور پریس کی آزادی کے خلاف کردار ادا کرتے رہے اس کے باوجود. تو لیکن مجھے جو خوشی جس بات کی ہے وہ ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ یہاں پہ بہت ملک میں ایک خوفناک قسم کی سینسرشپ اور پروپیگنڈا وارفیئر شروع کی گئی تھی ڈیموکریٹک ایلیمنٹس کے خلاف, پروگریسو لوگوں کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے جو بڑے سپاہی تھے اور کمانڈرز تھے وہ باغی ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی بغاوت کو میں مبارکباد دیتا ہوں. صحیح. اچھا کاظمی صاحب, پولرائزڈ ہے میڈیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تو بحث والی بات ہی نہیں ہے. جی سر. مجھے بہت افسوس ہے کہ میڈیا سینسٹیو نہیں ہے لوگوں کے پرابلمز کی طرف. میں جو دیکھ رہا ہوں جو سیلاب زدگان کی حالت ہے, ہمارے دیکھیں نا, ہم ڈسکورس ملک میں کیا بنانا چاہ رہے ہیں, ہمارا فوکس ایز اے نیشن اس وقت کیا ہونا چاہیے. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہے افیکٹ ہوئے ہیں, ہمارا سارا فوکس اس پر ہونا چاہیے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن میڈیا پہ ہم کیا ویسے کر رہے ہیں؟ بھائی شوکت ترین نے یہ بیان دے دیا، فلاں نے یہ بیان دے دیا، اچھا اس نے پہلے یہ بیان دیا تھا. یار یہ سیاستدانوں کے ایسی اخباری قسم کی باتیں، یہ بیانات دیتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. یہ کوئی اہم بات ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کیسے ہم تو لوگوں کو بچا تو نہیں سکے، ہم ریلیف بھی دے نہیں پا رہے. صحیح بات. اب انتظار میں پانی اترے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے. ہمارا پلان کیا ہے ریکنسٹرکشن کا؟ تو اس کے بعد جو عذاب آنے والا ہے، جو یہاں پہ اکنامک انسیکیورٹی آنی ہے، جو فوڈ انسیکیورٹی آنی ہے، جو اس ملک کا جو خوفناک حالات بنے ہیں، لوگوں کا سب کچھ آگے اڑ گیا ہے. سردیاں آنے والی ہیں، ان لوگ یہ ہوم لیس لوگ ہیں. ہمارا فوکس تو یہ ہونا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح بات. اور یہ ہمارا میڈیا سینسیٹیو نہیں ہے. ابھی ایک ہفتے سے ہمارے میڈیا پہ سیلاب کا ذکر شروع ہوا. اچھا نہیں، خیر وہ امتیاز صاحب ہم نے تو پچھلے ہفتے بھی اسی پہ پروگرام کیے، اس سے پچھلے ہفتے بھی اسی پہ پروگرام کیے، لیکن چونکہ پولیٹیکل بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ان ایشوز پہ بھی بات کرنا پڑتی ہے. اگر نہ کریں تو پھر یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بھی پھر ایڈریس ہونا، اس کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. کاظمی صاحب، صحافی سیاستدانوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، اور جو صحافی عمران خان صاحب کے خلاف تھے وہ آج خوش ہو رہے ہیں اور وہ بغلے بجا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے لائک مائنڈڈ صحافیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور تن کے رکھو. یہ سوچ ٹھیک ہے؟ کل کو پھر آپ کے ساتھ ہوگا، پھر وہ ان کے ساتھ کریں گے، وہ پھر ان کے ساتھ کریں گے، یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اچھا، اس میں امیر بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. بہت سارے صحافی جو ہے نا، ماضی میں آپ دیکھ لیں وہ دوسروں کو بھی غدار کہتے تھے. بالکل، آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اور ہم بڑا سخت موقف رکھتے ہیں اپنے سے مخالف کے حوالے سے. تو یہ ایک چلا آ رہا ہے، کردار تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے چینل کو خواجہ آصف صاحب نے ایک زمانے میں غدار کہا تھا. جی بالکل. اب جو دوسرا چینل ہے اس کے حوالے سے اس دن ایک اور ان کے منسٹر کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں میرے ساتھ کہ وہ بھارت کا ایجنڈا چلانا چاہتا تھا. تو یہ کب تک چلتا رہے گا کہ کبھی ایک صحافی غدار ہو جاتا ہے، میں نام بھی لے، کبھی حامد میر غدار ہے تو کبھی عمران ریاض غدار ہے، کبھی ارشد شریف غدار ہے تو کبھی کوئی ابصار عالم غدار ہے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اختلاف ضرور ہے، مجھے حامد میر صاحب سے ہو سکتا ہے، ابصار عالم صاحب سے ہو سکتا ہے، عمران ریاض صاحب سے ہو سکتا ہے، آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن ایز لانگ ایز یہ تہذیب کے دائرے میں رہے یہ اختلاف، تو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس اختلاف سے. لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں اور ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں. اور دوسری یہ چیز ہے، دو ڈیفرنٹ چیزیں. ایک ہے تجزیہ، وہ میرا اپنا ہو سکتا ہے، امتیاز صاحب کا اپنا ہو سکتا ہے، احسان خاور صاحب کا اپنا ہو سکتا ہے. ایک خبر ہے، یہاں پہ خبر میں بھی اینگلنگ کی جاتی ہے، یہاں خبریں جھوٹی دی جاتی ہیں. اور میں نے کئی خبریں میں روز دیکھتا ہوں جس طریقے سے اس دن ایک خبر لگی ہوئی تھی ایک بڑے ویب سائٹ کے اوپر، سندھ ایم این اے، خبر یہ تھی سندھ ایم این اے، جو سندھ کے ایک ایم این اے کی ویڈیو آئی تھی جو اپنے پاؤں کے دھو رہے تھے منرل واٹر سے. اس کی خبر اس طرح لگائی گئی تھی جناب، سندھ ایم این اے. اگر وہی ایک کوئی اور چینل ہوتا تو وہ اس جماعت کا نام لکھتا، بتاتا کہ یہ جماعت کتنی بری ہے. اسی طرح اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ دوسری جماعت کا نام لکھتا. پھر جی شہباز گل نے سب کچھ بتا دیا، وہ گانے گا رہا ہے اندر. یہ صحافی اس طرح کی روز اس طرح کی بے شمار خبریں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں مجھے ہوتا ہے تھوڑا سا اعتراض. پر اگین اگر خبر جھوٹی ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس کے اندر اگلے 10 منٹ 8 گھنٹے 2 گھنٹے میں خبر، حقیقی خبر باہر آ جائے گی. لیکن پولرائزیشن بہت زیادہ ہے میڈیا کے اندر، بہت زیادہ ہے. اس میں سب میں ہمارا اپنا اپنا کردار ہے. دیکھیں میں چھوٹی سی بات پہ ختم کروں گا. آج میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر سپورٹس کا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں پہ اتنی سخت بحث ہو رہی تھی کہ آلموسٹ لگتا تھا کہ لڑائی ہو رہی ہے. اب سپورٹس میں تو سب سے بنیادی چیز ہی سپورٹس مین اسپرٹ ہے. جب آپ کھیل کے اوپر ہی بھی اس طرح تبصرے کرنے کے لگتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، تو پھر باقی سیاست پہ آپ کس طرح کیا کریں گے؟ چلے یہ امتیاز صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، آپ بھی، اور میں بھی مسکرا رہا ہوں. میرا خیال ہے یہی ہونا چاہیے ہمارے ہاں گفتگو میں. ہم چاروں لوگ اس پروگرام میں کئی موضوعات پہ ہم خیال بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف خیال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چاروں نے بات کی اور ایک خوشگوار انداز سے بات کی. یہی سلسلہ سیاست میں اور ہماری نجی محفلوں میں بھی ہونا چاہیے. لیکن اتنی پولرائز ہو چکی ہے سیاست اور صحافت کہ سچ کو تلاش کرنا اور جس طرح تبصرے اور خبر کا جو فرق بتایا کاظمی صاحب نے، وہ فرق بھی اس وقت اب مدھم ہو چکا ہوا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ایک بار پھر نمبر 1
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।